الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے کہ جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہاری باندیوں کے. کتاب اللہ علیکم، حکم لکھا ہوا ہے اللہ کا تمہارے اوپر. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے جو ان کے علاوہ ہیں. ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ. محسنین، قید میں لانے والے ہوں. غیر مسافحین، نہ حاجت پوری کرنے والے. فما استمتعتم به منہن، پس جو نفع اٹھاؤ تم ان کے ساتھ. فآتوہن اجورہن فریضہ، پس دو ان کو مہر ان کے مقرر شدہ. ولا جناح علیکم، اور نہیں گناہ تم پر. فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اس میں جو تم باہم راضی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النساء کا چوتھا رکوع آیت نمبر 24 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ درس میں آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے ان رشتوں کا بیان فرمایا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا مائیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، پھوپھیاں حرام ہیں، خالائیں حرام ہیں، بھتیجیاں حرام ہیں، بھانجیاں حرام ہیں.
رضائی مائیں حرام ہیں، رضائی بہنیں حرام ہیں، ساس حرام ہیں، ربیبائیں وہ حرام ہے، یعنی تمہاری بیوی کی پہلی اگر کوئی بیٹی ہے جن کے ساتھ تم ہم بستری کر چکے ہو، اس کی پہلی بیٹی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اسی طرح بہو حرام ہے جو تمہارے حقیقی بیٹوں سے ہو۔ دو بہنوں کو اکٹھا عقد میں جمع کرنا ایک آدمی کے نکاح میں، یہ حرام ہے۔ اور آج کا ہمارا جو سبق ہے اس میں جو بنیادی جملہ ہے اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے، والمحصنات من النساء، کہ نکاح والی عورتیں حرام ہیں، یعنی ایک عورت اگر کسی کے نکاح میں ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ جیسے یہ باقی رشتے تمہارے اوپر حرام ہیں، ایک عورت ان رشتوں میں سے تو نہیں ہے لیکن وہ کسی کے نکاح میں ہے تو ظاہر بات ہے جب تک وہ اس کو طلاق نہیں دیتا یا وہ فوت نہیں ہو جاتا اور اس کے بعد عدت پوری نہیں ہو جاتی تب تک وہ عورت تمہارے لیے حرام ہے۔ دوران عدت چونکہ اس عورت کا نکاح وہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن من وجہ تعلق باقی رہتا ہے، اس لیے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے کہ عدت کے دوران کسی عورت کو پیغام نکاح بھی نہ دیا جائے۔ نکاح کرنا تو بڑے دور کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ نکاح کا عقد نہ کرو حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، جب تک وہ عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے۔ اور جب عدت کی مدت پوری ہو جائے، اگر مطلقہ ہے تو اس کی 3 حیض ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اگر طلاق ملی ہے تو کتنی عدت ہے؟ 3 حیض ہے، یعنی جب تک اس کی 3 ماہواریاں نہیں آ جاتی تب تک اس کے ساتھ نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا یا منگنی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر بیوہ ہے تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اسی طرح اگر حمل والی ہے تو اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے، حمل کی وضع ہونے تک ہے۔ یہ جو عدت کی مدت ہے اس میں چونکہ اس کا کچھ تعلق پہلے نکاح کے ساتھ ہوتا ہے فلہذا عدت کے ایام میں عورت کو پیغام نکاح دینا بھی جائز نہیں ہے۔ والمحصنات من النساء، نکاح والیاں ان کے ساتھ نکاح تمہارا جائز نہیں ہے۔ جب ان کا مکمل نکاح ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر تم اپنے نکاح کا پیغام بھیجو اور ان کے ساتھ نکاح کا عقد کرو، یہ جائز ہوگا، لیکن ویسے جائز نہیں ہوگا۔ یہ جو احسان کا لفظ ہے والمحصنات، احسان سے نکلا ہے، اس کے تو کئی معنی ہیں، خود آپ دیکھیں گے اسی صفحے پر۔ یہ جو لفظ ہے محصنات، اس کا معنی ہو گیا نکاح والی عورتیں۔ کیا معنی ہے جی؟ نکاح والی عورتیں۔ اسی صفحے پہ آپ دیکھیں آگے آ رہا ہے محسنین، اسی آیت میں محسنین غیر مصافحین۔ یا محسنین کا مطلب یہ ہے جب تم عورت سے نکاح کرو گے تو اس کو ہمیشہ بیوی بنانے کے لیے کرو گے، وقتی طور پر حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں۔ تو یہاں پہ محسن کا معنی کیا ہو گیا؟ قید میں لانے والا، اس کو مکمل بیوی بنا کے رکھنے والا۔ اسی طرح آگے دیکھیں جی اگلی آیت میں اسی صفحے پہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، اس محصنات کا معنی ہے آزاد عورت، کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آزاد عورت، جو آدمی آزاد عورت سے نکاح نہ کر سکتا ہو تو وہ باندی سے کر لے، تو محصنات کا معنی کیا ہو گیا جی؟ آزاد عورت۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی ہے کہ ہر بندہ جو آج کل کہتا ہے کہ جناب کسی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خود تھوڑا گوگل پہ سرچ کرو اور ادھر ادھر دیکھو اور مفسر بن جاؤ، یہ بات درست نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ کیونکہ لفظ ایک ہے، اس کے کئی معنی ہیں، اور یہاں پہ کون سا معنی مراد لیا گیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لیا ہے، اصحاب رسول نے کون سا لیا ہے، مفسرین نے کون سا مراد لیا ہے، امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے، یہ ضروری ہے۔ جی جی
فضائل کی الگ بات ہے. فضائل کے بارے میں تو انسان اس لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ فضائل کی بات تو بالکل کرے. مثال کے طور پہ نماز ہے، یہ اللہ کا فرض ہے اور یہ قطعی ثابت ہے. روزہ ہے، اللہ کا فرض ہے، قطعی طور پہ ثابت ہے. اسی طرح جہاد ہے، اسی طرح تبلیغ ہے، اسی طرح دین کے دیگر کام ہیں جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہیں. ان کے فضائل میں جو باتیں ہیں وہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے. ہر بندہ کہے کہ میں تفسیر قرآن کی کروں گا، یا ہر بندہ کہے جناب میں مسائل بیان کروں گا، یہ جب تک اس نے سیکھے ہوئے نہ ہوں تو اس وقت تک بیان نہیں کر سکتا، اور کرے گا تو کیا ہوگا، بھٹکے گا خود بھی اور دوسروں کو بھی غلط راہ پہ لے کر جائے گا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے. یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی مذاق تو نہیں کہ جو میرے ذہن میں بات ہے میں وہی اس میں کہہ دوں. ہرگز ایسا نہیں. اس لیے ہمیں علماء، بڑے علماء جو ہمارے اساتذہ ہیں، وہ ہم درس دینے والے کو منع کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی دن مطالعہ نہیں کیا درس کا، آپ درس نہ دیں. بے شک آپ کو وہ آیات آتی بھی کیوں نہ ہوں، مثلا آپ کو ترجمہ آتا ہے پھر بھی آپ بیان نہ کریں. کیوں؟ ایک دفعہ اس کو ضرور تازہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے، صحابہ کرام کی کیا رائے ہے، محدثین کی کیا رائے ہے، مفسرین کیا کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بیان کریں، اور اس کے علاوہ بیان نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے بعض دفعہ کہیں سفر پہ جاؤ، رات کو 1 بجے آؤ، 12 بجے آؤ، تو ایک دفعہ میں اس کو مطالعہ کر کے پھر سوتا ہوں، کیونکہ سو تو اکثر لیٹ بھی بندہ ہو جاتا ہے، پھر ٹائم نہیں ملتا. تو رات کو ایک دفعہ چاہے جس ٹائم بھی آؤ تو ضرور دیکھتا ہوں تاکہ صبح بیان کرنے میں آسانی رہے. تو یہ آسان معاملہ تو نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اپنی مرضی سے بندہ بات کرنا شروع کر دے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے جی سورۃ الانبیاء میں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ. اللہ فرماتے ہیں یہ جو جنگ میں زریں اور ڈھالیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم نے تمہیں سکھائی ہیں لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم. وہاں بھی یہی لفظ ہے تاکہ تم بچو لڑائی سے. احسان بچنا، قلعہ بند ہونا. تو معلوم ہوا کہ اس کا معنی اصل میں تو یہ ہے محفوظ ہونا. جو عورت نکاح میں ہو گئی وہ گویا کہ محفوظ ہو گئی. جو عورت نکاح میں آ گئی وہ کیا ہو گئی جی؟ محفوظ ہو گئی، ایک قلعے میں بند ہو گئی. تو قلعے میں بند ہونا بھی اس کا معنی آ گیا، ایک محفوظ مقام میں آ گئی. یہاں پہ بعض خواتین کو دھوکہ لگا جی قلعے میں بند کیوں ہوں جی، ہمیں تو آزاد ہونا چاہیے، ہمیں بند کرنے کی کیوں بات کہی ہے. تو میری بہن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قید کرنا، مطلب اس سے یہ ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو، لڑائی ہو رہی ہو، ہر طرف سے تیر برس رہے ہوں، تو بتاؤ جو قلعے کے اندر محفوظ ہوگا، بند ہوگا بندہ وہی بچے گا نا، جو باہر رہے گا وہ تو مارا جائے گا. اگر آپ نکاح کے بندھن میں بند کر گھر میں محفوظ ہو جائیں گی تو آپ کی عزت محفوظ رہے گی. باہر تو تیر تلوار چل رہے ہیں بے حیائیوں کے، آپ کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے کئی لوگ پھر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے احسان یعنی قلعے میں بند ہونے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کی ناموس کی حفاظت ہو جائے. اور پھر جس نے حفاظت کی ہے اللہ نے اس کی تعریف بھی قرآن میں کی ہے. حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سورۃ التحریم میں فرماتے ہیں واللتی احسنت فرجہا، واللتی احسنت فرجہا، وہ بی بی اور وہ خاتون جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کر کے دکھائی. خیر والمحصنات من النساء، نکاح والی عورتیں بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہیں. الا ما ملکت ایمانکم، مگر تمہاری باندیاں جائز ہیں. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے تم پر. یہ جو باندیوں کا معاملہ ہے جی اس میں بعض سوالات بھی ہوتے ہیں، بعض اعتراضات بھی ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی بات ذرا سمجھیے. اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ عرب میں دیگر جگہوں میں
باندیاں بھی تھیں، باندیاں فروخت بھی کی جاتی تھیں، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام شروع نہیں فرمایا، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، پہلے سے ہی یہ ایک نظام رائج تھا، جاری تھا۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جنگ جب ہوتی، لڑائیاں جب ہوتی، تو اب وہاں پہ ظاہر جو قیدی ہوتے ان کو قتل بھی کر دیا جاتا کئی جگہوں پہ۔ کئی قومیں ایسی تھیں قیدیوں کو پکڑ کر ان کے سر اتار دیا کرتی، اور کئی جناب ان کو قید میں رکھے، جکڑ کے رکھتے بند کر کے۔ تو اب وہی سلسلہ جو پہلے سے چل رہا تھا، اسلام نے اس کو ایک اچھے انداز میں پیش کیا۔ کیسے کہ جنگ میں قیدی تو پکڑے گئے، غلام بنائے گئے، اب اس کا ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ جو آپ نے قیدی پکڑے ہیں وہ سارا خرچہ ان کا بیت المال کرے، یعنی ریاست کرے۔ جیسے آج کل پکڑے جائیں انڈیا کے مثلا قیدی پکڑے جائیں، گورنمنٹ سارا خرچہ کرے۔ جیسے کہ آج بھی ہماری جیلوں میں کتنے قیدی ہیں جو سرکاری خزانے پہ بوجھ ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے تو جتنے قیدی ہیں ان کو جناب سرکاری خزانے سے خوراک وغیرہ دی جائے، وہ ویلے بیٹھے ہوں، بس وہ کھائیں پئیں اندر بند رہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ 100 قیدی ہیں، 100 مجاہد ہیں، اب ایک ایک قیدی ایک ایک مجاہد کے حوالے کر دیا، وہ اس کے جناب اس کا خدمت بھی کرے مسلمان مجاہد کی، اس کے کام کاج بھی کرے، اور مسلمان پہ لازم کیا کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کر، جو خود کھاؤ وہ اپنے ان غلاموں کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو اپنے غلاموں کو بھی پہناؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جس کی تائید قرآن و حدیث میں بھری ہوئی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ رب العزت نے، اسلام نے ان قیدیوں کو اس طرح یعنی معاشرے کے اندر ایڈجسٹ کر دیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کہ وہ کام کاج بھی کریں اور ان کو اچھا خوراک بھی ملے، بجائے اس کی کہ قیدیوں کی طرح ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئی ہوں۔ اچھا، اور پھر اس پر مزید یہ کہ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے اور قسم پوری نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ غلام آزاد کرے۔ کیا کرے؟ غلام آزاد کرے۔ ایک آدمی رمضان کا روزہ توڑ بیٹھا ہے تو وہ غلام آزاد کرے۔ ایک آدمی بیوی کے ساتھ زہار کر بیٹھا ہے وہ غلام آزاد کرے۔ یعنی مختلف کفاروں میں، مختلف نظروں کے پورا کرنے میں اللہ رب العزت نے غلام آزاد کرنے کی شرط لگائی، تاکہ اس طرح وہ آزاد بھی ہوتے جائیں۔ اس نے سلوک کا درس بھی دیا اور ان کو آزاد کرنے کا بھی درس ارشاد فرمایا کہ ان کو آزاد کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل بے شمار ہیں۔ فتحریر و رقبہ، فتحریر و رقبہ قرآن میں کئی بار آیا، غلام آزاد کریں، غلام آزاد کریں، غلام آزاد کریں۔ تو گویا کہ اسلام کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا باندیوں اور غلاموں کی وجہ سے، وہ خواہ مخواہ زیادتی کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے سے ایک طریقہ رائج تھا، اسلام نے تو اس کو بہت اچھے انداز میں پیش کر دیا۔ اب بعض حضرات یہ اس پہ اعتراض کرتے نہیں، وہ جی اسلام نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ جناب بالکل یہ ختم کر دیا جائے؟ یہ بھی ایک اعتراض ہے۔ اس کا بڑا آسان جواب یہ ہے کہ دیکھو، جو سال سے غلام چلے آ رہے تھے ان میں کئی بوڑھے مرد بھی تھے، کئی بوڑھی خواتین بھی تھیں۔ اب اگر اسلام یہی حکم دیتا بھئی کل سے مکمل ختم ہے، تو بتاؤ جن کے پاس نہ گھر تھا نہ در تھا وہ کہاں جاتے؟ وہ جو بوڑھے جو غلامیوں میں سال سے چلے آ رہے تھے ان کو آزاد کر کے تو اور مصیبت میں ڈالنے والی بات تھی نا۔ اس طرح تو پھر بھی چلو ان کے مالک ان کو کھانا شانا دیتے تھے، اب اگر ان کو یہ حکم دیا جاتا بھئی ان کو چھوڑ دو تو چھوڑ دیتے، وہ کہاں جاتے؟ تو اسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ سورۃ النور میں ہم نے پڑھا ہے اور انشاءاللہ پھر بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے غلاموں کو مکاتب بنا لو۔ مکاتب کون سا غلام ہے؟ جس کو مالک یہ کہتا ہے کہ آپ اتنے پیسے جمع کریں اور لے کر آئیں تو آپ آزاد ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ جو گویا کہ کمائی کر سکتا ہے آپ اس کو آزاد کر دیں، آپ اس کو کیا کریں؟ جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے چھوڑ دیں، اور جو اگر پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اس کو آپ چھوڑیں گے تو بیچارے کے ساتھ نیکی نہیں ہے، الٹا کیا ہے؟ اس کے ساتھ مصیبت ہے، اس لیے اس کو چلانے کا حکم دیا ہے۔ بہرکیف وہ جو باندیاں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔
وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم۔ اچھا یہ وہ رشتے بیان ہوئے جی جن کا ذکر ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، ایک نکاح والی عورتیں یہاں آ گئیں، ان کے ساتھ تو نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ باقی عورتیں شفیق صاحب حلال کر دی گئی۔ صابر صاحب ٹھیک ٹھاک جاگ رہے ہیں ماشاء اللہ، تسی سو رہے ہو۔ اچھا باقی عورتیں کیا ہو گئی ہیں جی؟ حلال ان کے علاوہ، لیکن کچھ شرائط تو ہوں گی نا، بغیر شرائط کے جیسے تو نہیں نعوذ باللہ حلال ہیں، آخر کچھ شرائط کے ساتھ حلال ہوں گی۔ آگے ان شرائط کا بیان ہے جی کہ کون سی وہ شرائط ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے۔ پہلی شرط ان تبتغوا باموالکم، بلکہ پہلی اور دوسری دو شرط یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے بدلے میں۔ یہ جو ہے نا تبتغوا، تم تلاش کرو، مفسرین فرماتے ہیں اس سے گویا کہ ایجاب اور قبول وہ نکاح کی شرط ہو گئی۔ ایک آدمی کہتا ہے نکاح تو میں نے نکاح کر دیا اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا جو وکیل ہے وہ کہتا ہے میں نے نکاح کر دیا آپ سے، وہ کہتا ہے جی میں نے قبول کر لیا، قبل تو ایجاب اور قبول، ان میں سے جو پہلا لفظ بولا جاتا ہے نا جی وہ ہے ایجاب، اور پہلے عموماً لڑکی کی جانب سے بولا جاتا ہے کہ جناب میں نے، وہ لڑکی خود کہے یا اس کا ولی کہے کہ جناب میں نے اپنی بھانجی کا، اپنی بیٹی کا، اس نے مجھے اختیار دیا ہے اور میں آگے نکاح فلاں سے کر رہا ہوں، یہ ہو گیا ایجاب۔ اور آگے جناب شوہر صاحب، وہ دولہا صاحب، وہ کہتے جی ٹھیک ہے میں نے اس کو قبول کر لیا، وہ ہو گیا قبول۔ یہ ہو گیا ان تبتغوا، ایجاب اور قبول۔ اور ایک دفعہ کہنے سے ہو جاتا ہے، یہ جو ہمارے ہاں 3 دفعہ کا رواج ہے یہ تھوڑا مزید فیس پکی کرنے کے لیے ہے، ورنہ شرعی طور پہ 1 دفعہ ہی ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا تو کوئی جرم بھی نہیں ہوگا، اس میں مطلب جھگڑا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہی بات دوبارہ دوہرا دی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرعی طور پہ 1 دفعہ ہی ہے۔ اس نے کہا جی میں نے دے دی، اس نے کہا جی میں نے قبول کر لی، یہ ایجاب قبول ہو گیا۔ تو اس میں جو دولہا ہے اس کی طرف سے بھی وکیل ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ وہ اپنے بھائی کو، اپنے کسی قریبی کو کہتے ہیں کہ میری طرف سے آپ قبول کر لیں، تو ٹھیک ہے، جو وکیل ہوتا ہے وہ اسی کی، جیسے لڑکی کی طرف سے وکیل کہہ رہا ہے اس کی طرف سے بھی وکیل کہہ سکتا ہے، لیکن ہمارے عموماً ہوتا یہ ہے لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اور دولہا وہاں پہ موجود ہوتا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے کہ لڑکی کو وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، وہ پردے میں رہے اور اس کی طرف سے وکیل آ کے اس کی نمائندگی کرے، اور دولہا صاحب تو ماشاء اللہ موجود ہوتا ہے، اور دولہا کہے کہ بھائی صاحب جیسے تمہاری مرضی ایسی۔ ہاں، وہ دولہے سے کسی نے پوچھا تھا نا مولوی صاحب نے کہ فلانے دی دھی تینوں قبول ہے، اس کا استاد جی جس طرح تسا نہیں مرضی ہے، بیچارہ شریف آدمی تھا نا، تو استاد جی جس طرح آپ کی مرضی ہے، تو برق ہے یہاں پہ استاد جی کی مرضی نہیں ہے، مرضی دولہے کی ہے۔ اچھا ایک جگہ بڑا عجیب ہوا کہ میں وہ نکاح پڑھانے لگا، تو دولہے سے جب میں نے پوچھا نا کہ قبول ہے تجھے، اس نے بڑا آہستہ سے کہا جی قبول ہے۔ میں نے کہا اونچا کہے، ساتھ دولہے کا والد بیٹھا تھا، وہ اونچا کہتا قبول ہے۔ میں کہا بابا جی تسی چپ کرو، اللہ نے مانتے ہو۔ وہ بیچارہ کہہ تو اس کو سمجھانے کے لیے رہا تھا، لیکن عجیب ہے نا، اس نے کہا، میں نے کہا تو نہیں قبول کرنی، اے پتر نو قبول کرن دیو، ہاں تسی صبر کرو۔ بہرکہ ان تبتغوا میں ایجاب و قبول ہو گیا جی۔ اس کے ساتھ ہے جی باموالکم، مالوں کے مال کے بدلے میں، اس سے مہر ثابت ہوا کہ نکاح میں مہر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خاص قوانین ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین، سورہ احزاب میں ہے، اگر کوئی ایمان والی عورت اپنی ذات اور اپنی جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے، یا رسول اللہ مجھے نہ کوئی مہر چاہیے نہ کوئی اور مطالبہ ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بیوی بنوں، بہت بڑا اعزاز تھا۔ اگر اللہ کے نبی چاہیں تو آپ قبول فرمائے تو یہ آپ کے لیے اجازت تھی اللہ کی طرف سے، خالصۃ لک، خالص آپ کے لیے یہ اجازت تھی۔ اچھا حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی جان آپ کے لیے پیش کرتی اگر آپ کو خواہش ہو، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں،
مجھے نہیں خواہش نہیں ضرورت. ٹھیک ہے. ایک اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیں. آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی مال پیسہ ہے؟ مہر دینے کے پیسے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ پیسے کوئی نہیں. آپ نے فرمایا تلاش کر التمس ولو خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ کے لا، کچھ تو لا اللہ کے بندے تیرا نکاح کروں. بڑا ہاتھ پاؤں مارے گا یا رسول اللہ فی الحال تو لوہے کی انگوٹھی بھی کوئی نہیں، فی الحال کچھ بھی کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تھوڑا سوچ کے سمجھنے لگی تو قرآن یاد ہے؟ اور انہوں نے کہا جی فلانی صورت بھی یاد ہے، فلانی بھی یاد ہے، فلانی بھی یاد ہے. یہ تو بڑا واشو مسئلہ ہی کوئی نہیں، صورتیں تو بڑی یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا چلو میں جو تجھے صورتیں یاد ہے نا ان کے بدلے میں تیرا نکاح کر رہا ہوں. اس حدیث کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل بنایا اور کہا کہ مار کی ضرورت نہیں ہے، بعض دفعہ مار کے بغیر بھی قرآن کی تعلیم پر بھی نکاح ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قرآن نے کہا ہے بِأَمْوَالِكُمْ، مال شرط ہے. تو وہ جو تھا ایک تو شاید ان کی خصوصیت ہوگی، ویسے بھی وہ عورت اپنی ذات پیش کر رہی تھی تو صحابی کا اعزاز بھی ہوتا ہے نا. اکثر صحابہ کے کئی ایسے معاملات ہوئے تو ان چونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا تو نہیں پوچھا، پہلے تو آپ نے حکم دیا نا کہ تلاش کرو انگوٹھی، چاہے لوہے کی انگوٹھی کچھ تو ڈھونڈو. جب کچھ نہ ملا، اب وہ عورت بھی راضی تھی، وہ صحابی بھی راضی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی عزت کرتے ہوئے ان کا نکاح فرما دیا. ورنہ مہر نکاح میں کیا ہے، ضروری ہے، نکاح میں شرط ہے. وہ تو بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ تاکہ میراث نہ دینی پڑے، وہ کہتے ہیں جی نکاح ہو گیا، نعوذ باللہ، کہتے ہیں جی قرآن سے نکاح ہو گیا. سین میں بھی کئی لوگ ایسے وڈیرے کرتے ہیں، جناب ہم نے اپنی بچی کا نکاح قرآن سے کر دیا، جی قرآن پڑھتی رہے گی. یہ کیا جہالت ہے. وہ تو صرف اپنی جائیداد بچانے کے لیے، اپنی زمین بچانے کے لیے کہ ساری زندگی اس کی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، اور ایک جاہلانہ طور پہ نعوذ باللہ من ذالک کہ قرآن پاک اس لیے تو نہیں آیا، قرآن پاک تو اس لیے آیا اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کیا جائے. بلکہ فرمایا کہ ان تبتغوا باموالکم، مال کے ساتھ تلاش کرو. اس کے بعد اگلی تیسری شرط یہ جی محسنین غیر مصافحین، قید میں لانے کے لیے، احسان قلعے بند کرنے کے لیے، غیر مصافحین مستی شہوت حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں. یعنی یہ نہیں کہ وقتی طور پہ جناب اپنی خواہش پوری کریں اور پھر جائیں. جب نکاح کر رہے ہو تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا حیات اس کو اپنے نکاح میں لے کر آؤ اور قبول کرو کہ جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ یہ میری بیوی رہے گی. یہ نیت ہی نہ ہو کہ جناب ہم نے کل طلاق دینی ہے، ہم نے پرسوں طلاق دینی ہے، یا ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے. ورنہ یہ تو پھر خواہشات پوری کرنے والی بات ہوئی. ورنہ خواہشات نہیں پوری کرنی، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کو تا حیات اپنے نکاح میں قبول کرنا ہے. اس سے معلوم ہوا وہ جو جس کو نکاح متع کہتے ہیں وہ ختم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں خیبر والے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع اور گدھے کے گوشت سے منع فرمایا ہے. دیکھیے جی، ایک تو وہ نکاح ہے جو پہلے جائز تھا، نکاح متع اور خیبر میں منع ہوا. ایک وہ ہے جو آج کل متع جائز ہے، مشہور ہے. ان میں بڑا فرق ہے، لفظ تو شاید ایک جیسے ہیں نا. آج کل جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی متع، اللہ معاف فرمائے، اس میں اور بدکاری میں فرق کوئی نہیں ہے. کیوں کہ جناب کوئی ٹائم نہیں کہ کتنے ٹائم کے لیے ہم نے یہ نکاح متع کر رہے ہیں، جس کو نکاح کہتے ہیں. حالانکہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ جناب 5 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے، کوئی ٹائم نہیں، کوئی گواہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے جناب آئیں اور پھر جناب باجی ٹھیک ہے ہو گیا جی. خفیہ لڑکا لڑکی آپس میں مل کر کہتے ہیں جی میں نکاح متع کر رہا ہوں جی، ہو گیا جی. یہ تو اگر یہ جائز ہو تو پھر بتاؤ وہ جو زنا حرام ہے وہ کون سا ہے؟ وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے نا. وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی تیار ہو جائے آپس میں اور خفیہ طور پہ کر لیں. تو اگر یہ والا متع جائز ہوتا تو پھر وہ جو زنا ہے جس کی اتنی سزائیں ہیں، کوڑے مارے جائیں، یہ کہ وہ پھر کس چیز کا نام ہے؟ یہ تو خواہ مخواہ کا ایک نام دے دیا گیا ہے، ورنہ سراسر ہے بدکاری ہی. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. وہ جو پہلے جائز تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی مثال کے طور پہ یہاں سے گیا
کراچی گیا اور اس نے وہاں پہ 3 مہینے 2 مہینے وہاں پہ رہنا ہے، تو وہ وقتی طور پہ 2-3 مہینے جو وہاں رہنا ہے وہاں ایک نکاح کر لے، اور باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ اس کا حق مار مقرر ہو، لیکن اس میں یہ ہو کہ میں نے اتنا عرصہ چونکہ یہاں پہ رہنا ہے، بس اتنے عرصے کے لیے ہے، جب میں جاؤں گا تو پھر اس کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، یہ بات ان سے کلیئر ہو جائے، پھر میں اس کو طلاق دے جاؤں گا، پھر اس کے بعد وہ عدت گزارے گی ایک حیض، اور اس کے بعد پھر وہ آگے، یہ ہے نکاح موقت، وقتی نکاح، یہ پہلے جائز تھا۔ خیبر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرما دیا۔ اب تو یہی حکم ہے جو آپ کے سامنے، محسنین غیر مصافحین، ہمیشہ کے لیے قید میں لانے کے لیے، بسانے کے لیے لے کر آؤ، وقتی طور پر نہیں کہ جناب مہینے کے لیے آدھے مہینے کے لیے، لیکن یہ والا جو تھا یہ پہلے جائز تھا اور اب منع ہو گیا۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا جس کی کوئی جناب ٹائمنگ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، اس میں اور برائی میں بدکاری میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، جس میں نہ وقت مقرر ہو، جس میں نہ جناب کوئی نکاح پڑھانے والا ہو، جس میں جناب نہ کوئی گواہ ہو، نہ کوئی حق مار ہو، اور جناب جتنا مرضی دے دیا جائے پیسے، اس طرح تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بدکاری والے بھی تو پیسے لیتی ہیں نا، وہ کوئی مار تو نہیں بن جاتا، ایسے ہی پھر یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر، محسنین غیر مصافحین، نکاح کریں تو ان کو اپنے حفاظت میں، قلعے میں بند کرنے کے لیے، اپنی زندگی بھر کا ساتھی بنانے کے لیے لے کر آئیں۔ فمستمتعتم بہ منہن، اب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد خلوت صحیحہ یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملیں اور ان کی ہم بستری کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، مثلا جس طرح عورت کو اگر ماہواری آئی ہے تو یہ بھی رکاوٹ ہے نا ہم بستری میں، اسی طرح اگر مرد بیمار ہے تو یہ بھی رکاوٹ ہے، کوئی رکاوٹ نہ ہو ہم بستری کرنے میں، ان کو تنہائی میسر ہو جائے، اس کے بعد مہر دینا لازم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مہر دینا کیا ہو جاتا ہے؟ مقرر تو پہلے آپ نے کر لیا، اب جو ان سے تم نفع اٹھاؤ یعنی ہم بستری کرو، ان کو مہر ضرور دو جو تم نے مقرر کر لیا ہے۔ فمستمتعتم بہ منہن، تو پھر ان عورتوں سے جو تم نفع اٹھاؤ، مراد اس سے ہم بستری ہے، تو فآتوہن اجورہن فریضہ، ان کو ان کے مہر جو تم نے مقرر کیے ہیں وہ تم دے دو۔ یہاں پہ یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر شدہ مہر کو ہم بستری کے ساتھ بتایا کہ دینا لازم ہے۔ ایک آدمی نے نکاح کیا، نکاح کے ٹائم مہر مقرر ہوا، لیکن میاں بیوی آپس میں ملے کوئی نہیں، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی یا جدائی ہو گئی، تو قرآن نے بیان کیا سورۃ البقرہ نے، فنصف ما فرضتم، اس کو وہ پورا مہر دینا لازم نہیں ہے بلکہ نصف مہر ہے، آدھا مہر۔ اگر ملاقات سے پہلے طلاق ہو گئی تو کتنا مہر ہے جی؟ آدھا، جو مقرر کیا اس کا آدھا دینا ہے۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری ملاقات ہو جائے پھر وہ جو مقرر کیا وہ پورا دو، اور یہ پورا اس وقت لازم ہوگا جب آپس میں ملاقات ہو جائے۔ اسی طرح یہ بات تو آپ نے سن لی اور ابھی پڑھ بھی لی ہے کہ نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے۔ مہر کا ہونا کیا ہے جی؟ لیکن اگر نکاح کے پڑھاتے وقت مہر کا ذکر کرنا بھول گئے، ویسے نہیں ذکر کیا بھئی 10,000 ہے 20,000 ہے، یہ ذکر نہیں کیا تو نکاح جائز ہو جائے گا، لیکن مہر دینا پھر بھی لازم ہوگا۔ اب ذکر جو نہیں کیا، مقرر جو نہیں کیا، تو پھر کتنا لازم ہوگا؟ وہاں پہ فقہاء نے لکھا ہے کہ مہر مثل سے مراد یہ ہوتا ہے اس خاندان کی باقی لڑکیوں کو عموماً جتنا دیا جاتا ہے نا، بس اتنا ہی اس کو بھی دے دیا جائے۔ اور وہاں بھی یہی ہے، اگر آپس میں مل گئے ہیں تو پھر مہر مثل لازم ہے، اور اگر ملاقات سے پہلے ہی وہاں طلاق ہو گئی ہے تو وہاں متع ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، اگر مقرر نہیں کیا تو اس کو کچھ کپڑے وغیرہ کچھ نہ کچھ چیز ضرور دینی چاہیے۔ یعنی اگر مقرر کیا ہے پھر تو نصف مہر ہے نا، اگر ملاقات سے پہلے رخصتی ہو گئی، طلاق ہو گئی، اور اگر مقرر نہیں کیا تو پھر کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، کیونکہ مقرر تو ہے کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر ملاقات ہو گئی ہے، مہر مقرر ہے، تو پھر جو مقرر ہے پورا دینا پڑے گا، اور مقرر نہیں ہے تو مہر مثل دینا پڑے گا۔ تو فرمایا فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ۔ ہاں، ایک اور مسئلہ کہ نکاح کے وقت تو مہر مقرر ہو گیا، مثلا 50,000 مہر دینا ہے، لیکن بعد میں میاں بیوی آپس میں خوشی کے ساتھ اس میں کمی بیشی کر لیں، کوئی حرج نہیں، چلو جی 50,000 نہیں تم 20,000 دے دو، تم 30,000 دے دو، پورا مہر معاف کر دے، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اگر فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ خوشی سے دل سے معاف کر دے تو وہ بھی جائز ہے، اگر اس میں کچھ کمی کر دے تو وہ بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں
ہاں، یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ تو غلط بات ہے. اگر بچی کو پہلے سے والدین بتائیں کہ جناب تو نے یہ معاف کرنا ہے، ہم ایسے مقرر کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. دوسرا یہ بھی ہے، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ شوہر بھی عورت کو یہ نہ کہے کہ مجھے معاف کر دو، کیونکہ یہ اس کو کہے گا، ظاہر بات ہے وہ ایک لحاظ کی وجہ سے وہ زندگی بھی اس نے گزارنی ہے، وہ کہنا نہیں ہے. قرآن پاک میں لفظ بولا ہے نا، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، طبن کہتے ہیں اس کام کو جو آپ دل سے کریں. اچھا، یہ طبن بول کر طبن لکم کے بعد آگے نفسن بھی بولا، نفسن پھر دل کو کہتے ہیں. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، دو دفعہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ اگر وہ دل سے معاف کرے گی تب معاف ہوگا، کیونکہ مہر میں کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے، یہ اسی عورت کا حق ہے، زوجہ کا حق ہے، دلہن کا حق ہے. اس میں اور کوئی شریک نہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے. اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، سب بڑی عظمتوں والے رشتے ہیں، لیکن مہر جو ہے یہ بیوی کا ہی حق ہے، یہ کسی اور کا حق. جب کسی اور کا حق نہیں ہے تو کوئی اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ معاف کرو. بھائی اب اس کا اپنی مرضی ہے. اسی طرح کوئی اور وصول نہیں کر سکتا. بعض جگہوں پہ نعوذ باللہ مہر مقرر کیے جاتے ہیں اس لیے کہ ہماری بچی کو زیادہ مہر ملے گا، اور والد صاحب پیسوں کے چکر میں ہوتے ہیں کہ وہ میں لے لوں گا اور جناب اپنے کوئی دکان بناؤں گا، کوئی کاروبار کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک، جو کہ قطعاً غلط ہے. وہ مہر کوئی اور وصول بھی نہ کرے، ہاں وہ لے کے آگے خود جس کو دے اس کی رہی مرضی، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ میرے پیسے ہیں میں چاہے تو جس کو دوں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جناب اس لیے مار زیادہ کر رہے کہ والد صاحب لے کر کچھ اپنا کاروبار کرے گا، بھائی لے کر کوئی کاروبار کرے گا، وہ لے لے گا، یہ انتہائی گھٹیا اور انتہائی کمینی اور غلط خصلت ہے جس کا اسلام اور شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. وہ عورت کا حق ہے، نہ اس کے بھائی کا حق ہے نہ اس کے باپ کا حق ہے. بارکہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، کوئی گناہ نہیں ہے باہم راضی ہو جانا مقرر کر لینے کے بعد. مقرر تو ہوا 50,000، بعد میں تم 20,000 25 پہ 30 پہ راضی ہو گئے، کوئی حرج نہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، اس کے جو فیصلے ہیں وہ حکمت والے ہی ہیں، اور تمہاری ہر بات کو جاننے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن لیجیے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو نکاح والیاں ہیں مگر تمہاری باندیاں. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم لکھا ہوا ہے تم پر. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے جو ان کے علاوہ ہیں. ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ذریعے. محسنین غیر مصافحین، قید میں لانے والے نہ حاجت پوری کرنے والے. فمستمتعتم بہ منہن، پس جو نفع اٹھاؤ ان سے. فآتوہن اجورہن فریضہ، سو دے دو ان کو ان کے مہر مقرر شدہ. ولا جناح علیکم، اور نہیں گناہ تم پر. فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اس میں جو باہم راضی ہو جاؤ تو مقرر کر لینے کے بعد. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے.